سندھ میں ریلوے نظام انگریز دور سے لے کر پاکستان تک انگریز حکومت نے یہ نظام کس سندھ کے شہر سے شروع کیا تھا اور آخر یہ کب شروع ہوا تھا، مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف سندھ کی چوتھی قسط۔ اس قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سندھ میں ریلوے نظام کی ہسٹری کیا ہے اور انگریز دور سے لے کر پاکستان تک مکمل تفصیلات بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچتی رہے۔ ناظرین، مشترکہ ہندوستان میں انگریزوں نے سب سے پہلے ریلوے لائن بچھانے کی شروعات سندھ کی راجدھانی کراچی سے 1856 میں کی۔ ریلوے لائن بچھانے کے اسکیم کا افتتاح سندھ کے اس وقت کے کمشنر بارٹل فیریئر نے کراچی کینٹ سے کیا، جہاں پر اس وقت کینٹ ریلوے اسٹیشن ہے۔ پہلی ریلوے لائن فاریئر اسٹریٹ اسٹیشن ابھی کی کینٹ اسٹیشن سے لے کر کراچی کی کیا ماڑی تک بچھائی گئی۔ آخر انگریزوں کا مقصد کیا تھا؟ انگریزوں کا خاص مقصد یہ تھا کہ کچے مال کو ممبئی اور دوسرے شہروں تک آسانی سے پہنچایا جا سکے۔ ریلوے لائن کا کام مکمل ہونے کے بعد فیریئر کی بدلی بھی ہو گئی اور وہ اسی ریلوے لائن کے ذریعے کراچی سے کیا ماڑی تک ریل میں چڑھنے کے بعد جہاز کے ذریعے ممبئی روانہ ہو گیا۔ پہلے ریلوے لائن کا انجینئر جان برٹن تھا۔ 1859 میں فیریئر نے سندھ چھوڑ دی تھی اور اس کے بعد اسی سال گزری بند تک لائن بچھانے کا کام مکمل ہو گیا۔ اس وقت ریلوے لائن بچھانے کا کام سندھ ریلوے کمپنی انڈس ویلی اسٹیٹ ریلوے نے سر انجام دیا۔ یہ کمپنی 1855 لندن میں قائم کی گئی تھی۔ 1858 عیسوی میں کراچی سے کوٹڑی تک 120 کلومیٹر لمبی لائن بچھانے کے لیے سروے کا کام شروع ہوا۔ 1859 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور سندھ ریلوے کمپنی کے معاہدے کے تحت 13 مئی 1861 میں کام مکمل ہو گیا۔ اس لائن بچھانے سے پہلے ریلوے پر صرف اور صرف مال گاڑیاں چلائی جاتی تھی، لیکن اس لائن بچھانے کے بعد لوگوں کے سفر کے لیے ریلوے کا نظام متعارف کروایا گیا۔ کراچی، ڈگ روڈ، ملیر ہاٹ، ملیر لانڈھی وغیرہ میں ریلوے اسٹیشنیں قائم کی گئی۔ 1885 عیسوی میں انڈس فلوٹیلا کمپنی پنجاب ریلوے، دہلی ریلوے اور سندھ ریلوے کمپنیاں اسسٹنٹ سیکرٹری آف انڈیا نے خرید کر لی۔ 1886 عیسوی میں نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ ریلوے کا بنیاد رکھا۔ 1889 عیسوی میں کیاماڑی سے کوٹڑی تک ریلوے کی دوسری لائن بچھا کر ریلوے کو ڈبل کر دیا گیا، جس پر ایک ہی وقت میں آنے اور جانے والی ریل گاڑی چلائی جا سکتی تھی۔ اس سے پہلے 18 اکتوبر 1879 عیسوی پہ وائسرا کونسل کے حکم کے تحت کوٹڑی سے رخ شکارپور اور رخ سے ممبئی تک ڈبل لائن بچھانے کا منصوبہ طے ہوا اور 4 مہینے کے مختصر عرصے میں رخ شکارپور سے ممبئی تک دونوں طرف کی پٹڑی بچھا دی گئی، جس کو جنوری 1880 میں عام درخت کے لیے کھولا گیا۔ آخر اس منصوبے کو 320 کلومیٹر کوئٹہ تک بچھائی گئی ریلوے لائن کی صورت میں مکمل کر کے پہلی لمبی ریلوے لائن سامان اور مسافروں کے استعمال کے لیے شروع کر دی گئی۔ 1899 میں کراچی سے پشاور تک ریلوے لائن کا منصوبہ بھی جوڑا گیا، جس دوران سندھ میں مین لائن بچھائی گئی۔ اس میں سے لوپ لائن نکال کر دوسرے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلوے کا نظام قائم کر دیا گیا۔ کراچی سے کوٹڑی، کوٹڑی سے ناب شاہ، پٹیزن، مہراب پور، خیر پور، روہڑی، پنواکل، گھوٹکی کے راستے پنجاب جانے والی مین ریلوے ٹریک بنائی گئی، جبکہ کوٹڑی سے جامشورو، سیون، دادو، مونجو دڑو، لاڑکانہ، سکھر، شکارپور، جیکم آباد اور آگے کوئٹہ تک ریلوے لائن
बिछाई गई। इस तरह से ड्रिगड़ी, टंडो जान मोहम्मद, जुड्डो, नौकोट तक भी रेलवे ट्रैक बिछाया गया, जो कि अभी नाकारा होकर खत्म हो गया है। सिंध में रेलवे लोक लाइन का निज़ाम हर छोटे बड़े शहर को अंग्रेज़ों के वक्त में एक दूसरे को मिलाता था। पाकिस्तान बनने के बाद रेलवे निज़ाम आखिर क्यों मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया? पाकिस्तान बनने के बाद अंग्रेज़ों का बनाया हुआ रेलवे निज़ाम पाकिस्तान में कुछ अरसा तो चलता रहा, लेकिन कुछ अरसे के बाद सिंध की मेन लाइन को छोड़कर बाकी लोब लाइनें अकड़ गई और छोटी रेलें फीडर बंद हो गई। 1964 में कराची रेलवे सर्कल का मंसूबा भी जोड़ा गया, जिसको 2 मरहलों में मुकम्मल कर दिया गया। पहले मरहले में डिग रोड लियारी से और दूसरे मरहले में लियारी को कराची सिटी से मिलाया गया। ये मंसूबा 1969 में मुकम्मल हो गया। मेन और लोप लाइन हर 12 किलोमीटर के मुफासले पर छोटे थोड़े बड़े शहरों में स्टेशनें कायम कर दी गई और वहाँ पर टिकट घर भी बनाए गए थे, जिससे मुसाफिरों को सामान और जानवर लाने और ले जाने में सहूलतें दी गई थी। राजा की रेल के नाम से मशहूर रेलगाड़ी पाक और हिंद के दरमियान कशीदगी के सबब 5 अक्टूबर 1965 से बंद कर दी गई, जो कि 40 साल के बाद एक दफा फिर से 18 फरवरी 2006 से थर एक्सप्रेस के नाम से शुरू कर दी गई। वो रेल कराची से 338 मुसाफिर लेकर भारत रवाना हो गई। सुलह के मुताबिक पहले 6 मंथ वो ट्रेन पाकिस्तान से, फिर 6 मंथ भारत से चलेगी। कराची से खोपरा पार आखिरी रेलवे स्टेशन है और भारत में मोड़ाबाओ आखिरी स्टेशन है। इस तरह से हैदराबाद, मीरपुर खास, शादीपली, पिथोरो, ढोरोनारो, छोर वगैरह थर एक्सप्रेस की स्टेशनें मौजूद हैं। सिंध में रेलवे को 2 डिवीजनों में बांटा गया है। पहली डिवीजन में कराची और सक्खर को मिलाया गया है, जिसका पूरा इंतजाम डिवीजन सुप्रीडेंट के हाथ में है। सिंध में और भी बहुत सारी स्टेशनें मौजूद हैं जो कि अभी भी मौजूद हैं, जिनमें कराची, हैदराबाद, टंडो आदम, पटीजन, रोहिड़ी, कोटड़ी वगैरह। यह थी हिस्ट्री ऑफ सिंध की चौथी किस्त, जिसमें हमने आपको बताया कि सिंध में रेलवे का निजाम अंग्रेज दौर से लेकर पाकिस्तान तक किस तरह से कायम हुआ। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास हर रोज पहुंचती रहे। अगर आप देखना चाहते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की पहली किस्त 2 चनेसर कौन था, तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप जनरल होस्ट मोहम्मद शीदी के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास टाइम से पहुँचती रहे।